ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وقال النبي صلى الله عليه وسلم بقول شاعر: حضور آئے تو آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر اجالے میں آ گئی دنیا، سستے چہروں کا زنگ اترا، سستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ میرے معزز سامعین محترم، میں آج اس عظیم الشان کانفرنس میں جس موضوع سخن کو آپ احباب کے سامنے سنانا جا رہا ہوں، وہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر عمل کیے بغیر، جس کو اپنی شب و روز میں بسائے بغیر کوئی بھی آدمی دعویٰ مومن، دعویٰ اسلام نہیں کر سکتا۔ وہ میرا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرامی قدر، توجہ سے میری گفتگو کو سننا، کیونکہ آج کے اس مختصر وقت میں بڑا ہی اہم پیغام آپ احباب کو سنانے کی خواہش رکھتا ہوں، اور اپنی بات کا یوں مثال سے آغاز کرتا ہوں۔ ہمارے معاشرے کے لوگ اکثر طور پر کسی سے محبت کرتے ہیں اس کے عہدے کی وجہ سے، کسی سے محبت کرتے ہیں اس کے مرتبے کی وجہ سے، کسی سے محبت کرتے ہیں اس کے اچھے خاندان ہونے کی وجہ سے، کسی سے محبت کرتے ہیں اس کے حسن و جمال ہونے کی وجہ سے۔ جی ہاں، میں جس ہستی کی سیرت کو ذکر کرنے جا رہا ہوں، ہم اس ہستی سے محبت کرتے ہیں اس کے عہدے کی وجہ سے، اس کی صورت کی وجہ سے، اس کی سیرت کی وجہ سے، اس کی مرتبے کی وجہ سے۔ اسی لیے تو اس ہستی کی ساری زندگی ہمارے لیے آئیڈل، منہ اور اسوہ حسنہ ہے۔ اگر میں بات کروں سیرت کے موضوع پر تو یہ موضوع بہت بڑا طویل ہے، میں تو صرف سیرت کا ایک پہلو مختلف بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ گرامی قدر، میں بات شروع کرنے سے پہلے آپ احباب کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو مکمل مانتے تھے، چاہے وہ اپنے ہو یا بیگانے، اہل عرب ہو یا اہل عجم ہو۔ قرآن مجید میں بھی میرے حضور کا تذکرہ ہے، والضحیٰ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صورت کا ہی تذکرہ ہے، واللیل اذا سجا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صورت کا ہی تذکرہ ہے، ما ودعک ربک وما قلی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا ہی تذکرہ ہے، قد نری تقلب وجہک فی السماء آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا ہی تذکرہ ہے، الم نشرح لک صدرک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا ہی تذکرہ ہے۔ علی ھذا القیاس، جب بات سیرت کو تسلیم کرنے کی گئی تو پھر سب سے پہلے صادق الامین کہنے والوں نے کہا تبا لک یا محمد کہنا شروع کر دیا۔ اصلی تکلیف دشمنان اسلام کو سیرت پر عمل کرنے والوں کی ہی تھی۔ کسی کو گرم آگ پہ لٹایا گیا، کسی کو پھانسی کے پندے پہ لٹکایا گیا، کسی کو دو اونٹوں کو درمیان باندھ کر اونٹوں کو دونوں کسی طرف بھاگنے کا اشارہ کر دیا، جسم کے دو حصے ہو گئے، یہاں تک کہ بیوی بچے چھینے گئے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ سارا کا سارا مال چھینا گیا۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ بس اور بس سیرت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہوا۔ تو شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ سیرت کے جس موضوع کو میں بیان کرنے جا رہا ہوں
وہ اتنا اہم موضوع ہے کہ جس کی بدولت فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لوگوں کو اسلام جیسی دولت ملی. میں یہ کہوں نہ تو غلط نہ ہوگا کہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر آقا کے قدموں میں بیٹھا، خطاب کا بیٹا عمر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھا، عفان کا بیٹا عثمان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھا، ابو طالب کا بیٹا حیدر کرار آقا صلی اللہ علیہ کی قدموں میں بیٹھا. اس کی اصل وجہ یہی تھی کہ حضور کی نرمی یہاں نرمی کی مثال اچھے اخلاق کی مثال ہے. صحیح المسلم کی روایت ہے 4587 نمبر سے دے کر آگے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا سلیقہ، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا سلیقہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. یمن کے گورنر سمامہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑنے کے بارے میں صحابہ کرام سے پوچھ تاچھ کی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سمامہ کو پکڑا اور مسجد نبی کے پلر کے ساتھ باندھ دیا. حضور آئے تو انہوں نے سوال کیا کہ بتا کہ تو اسلام قبول کرے یا یہاں بندہ رہے گا. تو سمامہ نے آگے کہا اگر تو مجھے قتل کرے گا تو سمجھ لے بڑے آدمی کو قتل کرے گا، اگر تو مجھے چھوڑ دے گا تو سمجھ لے میں تمہیں اس کا اچھا بدلہ دوں گا. 3 دن گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بخود اسے چھوڑ دیا، رہا کر دیا. تو پھر جب مڑ کے دیکھتے ہیں تو سمامہ جب مسجد سے باہر جاتا ہے تو پھر واپس دیکھتے ہیں تو سمامہ خود بخود مسجد میں آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں سمامہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا، رہا کر دیا. سمامہ کہتے آگے سے سمامہ بول اٹھے، کہتے ہیں اپنا غلام بنا کر کیسے رہائی دے رہے ہو؟ مجھے اپنا یار بنا لو، اپنا دوست بنا لو، اپنا صحابی بنا لو. کیا وجہ بنی کہ پرایا اپنا بن رہا ہے، دشمن قتل کرنے والا اپنا بن رہا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہی تھی کہ حضور کی نرمی، حضور کا اچھا اخلاق کہ دشمن کو اپنا بنا دیا. آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اچھا اخلاق کرے، بے نمازی کو نمازی بنا دے، حق ماننے والے کو حق ادا کرنے والا بنا دے، دین کی مخالفت کرنے والوں کو دین کا محب بنا دے. آخر میں بس میں اتنا ہی کہوں گا، دنیا مٹائے لاکھ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، دنیا مٹائے لاکھ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کم دلوں میں نہ ہوگی عقیدت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کم دلوں میں نہ ہوگی عقیدت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان جیسا نہ کوئی بزم حیات میں، سب سے حسین و صورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. رسوا کرے گا دونوں جہاں میں اسے خدا، رسوا کرے گا دونوں جہاں میں اسے خدا، جو مٹائے گا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.